السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے آج پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پورے پاکستان میں بے شمار مرد حضرات اور بے شمار خواتین وہ خود کشی تک کر رہے ہیں، اور ہر بندہ جس سے بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کے حالات بہتر کریں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، یہ یاد رکھیں، اور امت محمد سے ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمارا وقت، ہمارا مال اور ہماری جانیں قربان ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کو آپ سبھی جانتے ہیں۔ 14 اگست کو علماء کرام نے اور بے شمار مفکرین نے اور بے شمار ماہرین نے اور بے شمار فقہا نے اپنی تقاریر میں یہ بتایا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بڑے ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے مال، ان کی جداد سب کچھ قربان ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا پاکستان بنانے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نفاذ کے لیے یہ پاکستان بنایا ہے، اور بدقسمتی سے بنانے والوں نے تو یہ خطہ قربانیاں دے کر بنا کر ہمارے سپرد کر دیا، اور آج تک ہمیں کوئی قائد، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ملا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح نفاذ کر دے، اور اللہ راضی ہو کر جس نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا ہے، اللہ آسمان سے اور زمین سے ہمارے اوپر بارشیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر بندہ مہنگائی کا حل سوچتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اب یہ حکومت ہے، یہ مہنگائی لائی ہے، دوسری حکومت وہ آ جائے مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو لوگ کہیں گے مسلم لیگ کی حکومت ختم ہو جائے، پی ٹی آئی کی آ جائے، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اب پی ٹی آئی کا سربراہ جب عمران خان آئے گا، آنے کے بعد وہ کہے گا بھائی یہ ان کے کرتوت ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ملک کے خزانے غیر ملک میں دیے ہیں، ملک کا دیوالے کر دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا میں کوشش کروں گا۔ وہ مہنگائی جتنی ہو چکی ہے اس سے بالکل کم نہیں کرے گا، میری بات یاد رکھنا، کم نہیں کرے گا، بلکہ کنٹرول کرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو پہلا تھا وہ بھی کھانے والا ملک، اور جو بعد میں آنے والا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کھاتا، لیکن کسی طریقے سے وہ بھی کھانے والا ہے۔ میری اس بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہوگا۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ بالکل کھانے والا نہیں ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ایک بندہ ملک پاکستان کا جمہوریت کے ذریعے جو اس وقت طریقہ کار ہے وزیر اعظم بنتا ہے، تو وزیر اعظم بننے کے لیے پورے پاکستان میں دھرنے دیے، پورے پاکستان میں پروگرام لگائے، یہ اتنی بڑی ریلیاں، یہ اتنے بڑے پروگرام، ان پر اور ہر بندے کو جناب کھانا پینا مہیا کرنا، اس پر پیسہ کون لگاتا ہے؟ آپ غور کریں، جو اربوں روپے لگا کر یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا، سب سے پہلے اس کی سوچ یہ ہوگی کہ جتنا میں نے لگایا ہے وہ نکالنا ہے۔ وہ آپ کی ہمدردی کی الفاظ بولے گا، آپ سمجھیں گے یہ ہمدرد ہے، یہ پاکستان کو بچا رہا ہے، غریب عوام کے لیے یہ بڑا جناب یہ اچھا ہے،
وہ زبانی ڈائلاگ بول کر آپ کے دلوں کو جیتے گا، آپ کو مہنگائی سے وہ بالکل نہیں نکال سکتا، کیونکہ جتنے اس نے پیسے لگائے ہیں وہ پہلے نکالنے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈر ہے کب میرے اوپر عدم اعتماد ہو جائے اور مجھے اس سیٹ سے یعنی اٹھا دیا جائے۔ وہ کہے گا سب سے پہلے جلدی جتنا ہو سکے جو لگایا ہے وہ نکالو، اور پھر اس کے بعد اس کو فکر ہے اگر میں کرسی سے اٹھا لیا گیا، اگر نہ بھی مجھے اٹھایا، میری مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن ہوگا، اس الیکشن کو پھر دوبارہ میں نے جیتنے کے لیے کتنے ارب مجھے چاہیے وہ جمع کرنے پر لگا ہوگا۔ سیاسی لیڈر سیاست میں پیسہ لگا کر پاکستانیوں کی عزت سے کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھائی غصہ نہ کرے، موجودہ یہ زرداری ہو یا نواز شہباز ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، میں ان کسی کی بھی حمایت میں نہیں، یہ تینوں ملک کو لوٹنے اور برباد کرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ملک میں ایسا حکمران آئے بغیر پیسے کے، ہم ایسا انتخاب کریں، ایسا طریقہ جو ہے اس طریقے کو بدلیں، ایسا طریقہ ہم سامنے لائیں کہ گورنمنٹ کا نیٹ ورک ہو، اور اس نیٹ ورک میں میڈیا ہے، یہ جو اخبارات ہیں، یہ ہمارا ٹیلی ویژن ہے، جدید ہمارے جو آلات ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور جو پورے پاکستان میں جو الیکشن وغیرہ ہے اس کے لیے نہ کوئی پروگرام بنائے جائیں اور نہ کوئی اس کے لیے دھرنے اجتماعات، نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ ہمارے پاس میڈیا ہے، اس کے ذریعے صحیح لوگ جو ہیں مستحق، جو اس ملک کے کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر پیسے کے ایک آدمی وزیر اعظم کی سیٹ پر آئے گا، اور وہ آئے جو غریب ہو، جس نے 10 دن پانی نہ پیا ہو، جس نے اپنے بچوں کو 10 دن یعنی کھانا نہ دیا ہو، جو محنت کش ہو، جس نے مشکل اوقات میں مشکل سے اپنی جان کو بچایا ہو، جن کو غریبوں اور مزدوروں کے دکھوں کا پتہ ہو۔ میرے بھائیوں، جو پنجاروں کے اندر، لینڈ کروزر کے اندر اور بلٹ پروف خیمے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ غریب آدمی کو کیا تحفظ دے سکتا ہے اور کیا سوچ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے یہ گفتگو بڑے دنوں سے کر رہا ہوں، لیکن کچھ اتفاق کریں گے اور کچھ اتفاق نہیں کریں گے، سب میرے بھائی ہیں۔ ہم نے پاکستانیوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے، یاد کریں میرے بھائیوں۔ اگر ایسا نظام ہمارے ملک وہ یعنی متعارف کروائے جس میں الیکشن بغیر پیسے کے، جتنی سیٹیں ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان، یہ جتنے پوری دنیا میں طریقہ کار ہیں، ان سے ہٹ کر ایسا طریقہ کریں کہ کسی بھی بندے کا نیچے سے ناظم سے لے کر وزیر اعظم کی سیٹ تک 1 روپیہ لگانے کے بغیر میرٹ پر جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بکنے والے نہ ہوں بلکہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہوں اور ہماری عوام سے محبت کرنے والے ہوں، ان کو اس سیٹ پر لائیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں جب یہ سیٹ پر بیٹھیں گے، یہ ملک کے لیے بچانے کے لیے، اب غریب عوام کے لیے کام کریں گے۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوگا کہ اتنے ارب ہم نے لگائے ہیں، پہلے وہ نکالنے ہیں، اور آگے الیکشن آئے گا پھر دوبارہ اتنے ہم نے لگانے ہیں اور پھر دوبارہ سیٹ پر آنا۔ یہ ان کو یہ دل میں نہ ہو، بلکہ وہ سوچیں کہ ہم نے جناب 5 سال تک خدمت کرنی ہے۔ 5 سال اگر ہم نے صحیح خدمت کی، یہی عوام جنہوں نے ہمارا انتخاب ابھی کیا ہے، اس کے بعد صحیح پاک شفاف عادلانہ نظام کے مطابق الیکشن ہو اور عوام ان کو دوبارہ لائے گی کہ انہوں نے 5 سال ہمیں کچھ دیا ہے، ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، ہمارے ٹیکسوں میں کمی، ہمارے جناب وابڈا کے بلوں میں کمی، ہماری جو ہے خوراک کھانے والی چیزوں میں کمی۔ اور پھر جب ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، جو اصل مقصد ہے ہمارا پاکستان بنانے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نظام کو، اس کے نبی کے فرمان کو ہم جب نافذ کر دیں گے، پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برساؤں گا، زمین سے تمہیں رحمتیں اور زمین سے رزق، یہ جتنے اجناس ہیں
آج دیکھتے ہیں کہ ادھر سے گندم کا سیزن ہے اور گندم تیار ہے، ادھر سے کیا آندھی آ جاتی ہے، ادھر سے کیا بارشیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں نہ آندھی کی ضرورت ہے نہ بارش کی ضرورت ہے، اللہ ناراض ہیں، اللہ ذوالجلال ہمارے رزق کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں گے، اللہ ذوالجلال جب ہم نے ادھر سے ہم نے فصلیں کاشت کی ہیں، پودے نکل چکے ہیں، ان کو بارش کی ضرورت ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ان کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج چاہیے، اللہ ذوالجلال آسمان سے رحمت کی بارش برسائے گا۔ وہ جو ہماری کھیتیاں جو ہیں ان کی پیاس ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جب ہماری فصلیں مکمل تیار ہوں گی، اللہ ذوالجلال نہ آندھی بھیجیں گے اور نہ بارشیں بھیجیں گے، ہم فصلیں کٹیں گے، ہم تمام اجناس جمع کر کے جو ان کی زکوٰۃ ہے وہ اللہ کو دے دیں، ان کی زکوٰۃ صحیح ہم ادا کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، جو ہمارے غریب یتیم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا حق ہم پہنچا دیں۔ ہمارا جو مال ہے وہ کبھی ضائع ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو موجودہ نظام ہے، جو بھی ہمارے حکمران ہیں، ان کے بجلی کے بل معاف ہیں، ان کے ٹیکس معاف ہیں، اور ان کے جناب ریلوے پر سفر کریں معاف ہیں، وہ ایروپلین پر دوسرے ملکوں میں جائیں ان کے کوئی ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، آفس میں ان کو جناب 2-3 روپے 5 روپے کا کھانا مل رہا ہے، اور وہی کھانا باہر ہوٹل میں کھائیں 300-400-500 سے کم نہیں مل رہا۔ یہ جب تک ظالمانہ نظام رہے گا، پاکستان میں کبھی بھی غریب عوام نہ اوپر آ سکتی ہے، نہ ان کو کھانا مل سکتا ہے، نہ ان کو لباس مل سکتا ہے، نہ ان کو چھت مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ میرا پیغام اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہنے والے ہمارے پاکستانیوں کو ہم شعور دیں کہ آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ تو سچا ہے، اللہ تو وفا کرنے والا ہے، اللہ تو کرم کرنے والے ہیں، اللہ ذوالجلال۔ پھر آپ اللہ کی عنایتوں کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ گئے، وہاں جا کر اسلامی ریاست قائم کی، اور پھر جہاد کیا، فتوحات ہوئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، رقبہ زیادہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ لے کر بازاروں میں لوگ، بھائی ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ صبح سے شام تک منادی کرتا ہے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے سب ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہی زکوٰۃ گورنمنٹ کے نظام میں جمع کریں، اسے سڑکیں بنائیں، اس سے پل بنائیں، اس سے ڈیم بنائیں، اس سے پھر آپ جدید ترقی کے لیے، اور وہی جو ہمارے جو مال ہیں جو لینے والا کوئی نہیں ہے، وہی ملک پاکستان کے خزانے میں جائیں، اور وہی ہماری فوج مضبوط ہو، ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہو۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کا قانون لا کر تو دیکھیں، آپ اللہ کا نظام نافذ کر کے تو دیکھیں۔ نافذ کون کرے؟ ہر بندہ بکا ہوا ہے، ہر بندہ برائے فروخت ہے، ہر بندہ برائے فروخت ہے۔ مثالیں یورپ کی پیش کرتے ہیں کہ وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بھائی انہوں نے جھوٹ چھوڑا، انہوں نے ملاوٹ چھوڑی، انہوں نے ایمانداری کی، انہوں نے اگر پل بنائے تو مٹیریل بالکل جو ہے صحیح ڈالا۔ ہمارے ٹھیکیداروں نے جناب مٹیریل خراب ڈالا، ابھی پل بنتے ہیں، ابھی جناب اس کا افتتاح نہیں ہو تو پہلے گر جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ٹھیکیدار بے ایمان اور منظور کرنے والے بے ایمان، سب رشوت خور، حرام کھانے والے، سب ملک پاکستان کو لوٹنے والے، مہنگائی کون ختم کرے گا؟ میرے بھائیوں، ہم اللہ کا نظام نافذ کریں ملک میں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں، آپ اللہ کی رحمتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے توحید ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، صحابہ کرام سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، اور پاکستانی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان کی قدر ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو۔ جب ہر آدمی دوسرے کے لیے دعائیں کرے گا تو پھر اللہ کی رحمت کیسے نہ آئے؟ آج کچھ اپنے دل کے درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستانیوں، ہم پاکستانی ہیں،
لیکن بدقسمتی سے ہر پاکستانی دڑا بندی میں اس طرح سے یعنی گزر گیا ہے. وہ کہتا ہے میں جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں, وہ کہتا ہے میں نون لیگ, وہ کہتا ہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. ہم نے پاکستان کو تقسیم کر دیا. اب جناب جو پی ٹی آئی سے نکلے گا وہ ایک نئی سیاسی پارٹی بنا دے گا. یہ جناب 3 سے پھر 4 بن جائیں گی, آگے پتہ نہیں کتنے بننی ہیں. اور میرے بھائیوں, آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں. ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے. وہ کون سی پارٹی؟ جو پاکستان کو بے لوث, جس طرح بڑوں نے جانوں کی قربانی دی, اپنی بیٹیوں کی قربانی دی, اپنے بھائیوں بہنوں کی قربانی دی, خواتین شوہروں کی, اور کئی خواتین ان کی بیگ میں شہید ہو گئیں, بڑی مشکل سے تنہا اپنا جسم لے کر پاکستان پہنچے. آپ بھی تھوڑا سا قربانی کا جذبہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں, آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے حکمران ہیں, کبھی یہ بھوکے سوئے ہیں؟ صبح کا ناشتہ اور ہے, دوپہر کا کھانا اور ہے, رات کا اور ہے, فکر کوئی نہیں. ایکسرسائز کر رہے ہیں جناب. ان کے گھوڑے جناب سیب کے مربے اور سیب کھا رہے ہیں. ان کے کتے جناب طرح طرح کی غذائیں کھا رہی ہیں. ان میں کون سا حکمران ہے جس کے گھر میں کتے نہ ہو اور وہ یہ کتے نہ پال رہا ہو؟ آپ دیکھیں گے یہ جو نواز شریف ہے, اس کے گھر میں کتوں اور گھوڑوں اور بھینسوں کی اجڑ, جو انہوں نے اسپیشل دودھ تیار کر کے یہ پیتے ہیں. آپ زرداری دیکھیں, ان کے بھی فارم, ان کے بھی بے شمار ہیں. اور دوسری بات ہے عمران خان دیکھیں, اس کے گھر میں بھی کتا اس نے رکھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ کتے اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ کون سا اسلام کا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ اس کے گھر میں نہیں آتا. یہ سب ایسے چہرے ہیں, ان میں سے تینوں میں سے کسی کا چہرہ مسلمانوں والا ہے. میری بات کا غصہ نہ کریں, میں ان میں سے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ بندہ ہمیں سمجھانے کے لیے کسی پارٹی کا ہے اور ہمیں یہ سمجھا رہا ہے. تینوں پارٹیوں سے ہم باغی ہیں. ان میں سے کوئی دیندار نہیں ہے, کوئی ملک پاکستان کا یہ وفادار نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ دیکھیں زرداری کا چہرہ. ایک یورپ, امریکہ, اسرائیل کا ایک بندہ, وہاں کا صدر آپ سامنے بٹھائیں, اور آپ یہ آصف علی زرداری صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, اس کو بٹھائیں, آپ کو اس کی اور اس کی شکل میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. ایک جیسا چہرہ, نہ اس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہے نہ اس کے چہرے پر. آپ ایک طرف آپ کس کو بٹھائیں؟ یہ شہباز شریف کو اور نواز شریف کو. ادھر سے آپ لندن کا وزیر اعظم لائیں, ادھر سے آپ ہندوستان کا وزیر اعظم بٹھائیں, ادھر سے آپ امریکہ کا وزیر اعظم بٹھائیں, ادھر سے آپ فرانس کا وزیر اعظم بٹھائیں, ادھر سے آپ جناب اسرائیل کا وزیر اعظم بٹھائیں. یہودی عیسائی سارے کافر اکٹھے ہوں گے, ان دونوں بھائیوں کو بٹھائیں, ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں. اگر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو گٹر میں پھینکا ہے تو یہ شہباز اور نواز نے انہوں نے بھی گٹر میں پھینکا ہے. یہ مجرم ہے, ان کی شکلیں اسلام مسلمانوں جیسی نہیں. آپ ایک طرف جناب یہ عمران خان کو بٹھا دیں. آپ میری بات کا غصہ نہ کریں, کچھ انصاف, تحریک انصاف ہے, انصاف کریں تو صحیح نا. اس کو بٹھا دیں. دوسری طرف آپ کس کو بٹھائیں؟ یہ مودی کو انڈیا کا وزیر اعظم بٹھا دیں. آپ جناب پھر امریکہ کا بٹھائیں, آپ اسرائیل کا بھی بٹھا دیں, آپ جناب فرانس کا بٹھائیں. آپ جتنے بھی جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, عیسائی, یہودی, یہ کافر جتنے ہیں ان کو بٹھائیں. اور ادھر جناب ریاست مدینہ کا دعوے دار نام لینے والا, اس کو بٹھائیں. ان تینوں کے چہروں میں اگر کوئی فرق ہو تو مجھے بتائیں. یہ بندہ جیل میں گیا, جتنے دن وہاں رہا اس نے شیو نہیں کی, جیل سے نکلتا گیا ہے, سب سے پہلے اس نے ریاست مدینہ کا نام لینے والے نے اپنی شیو کروا کے پھر دوبارہ باہر یہ عوام سے انٹرویو دے رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ رسول اللہ جیسا نہیں بنا سکتے, وہ دین کا کام کیا خاک کریں گے؟ میرے بھائیوں, میری باتوں کا غصہ نہ کریں, ہم پاکستانی بنیں. اگر پاکستانی ہیں, سب سے پہلے ہمیں کھانے میں, پینے میں, لباس میں, حجامت میں, ہر چیز میں ہم نے نقل اتارنی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتارنی ہے. میرے بھائیوں, آپ میری اور اپنی باتیں چھوڑیں. جبریل امین میں مشرق کو دیکھا, مغرب کو دیکھا, شمال کو دیکھا, جنوب کو دیکھا, پوری دنیا کے اندر محمد کریم سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آیا. دنیا کا حسین ترین چہرہ
रसूलुल्लाह का चेहरा है। जो उसके चेहरे की नकल नहीं उतार सकता वो उसका नाम लेना फिर छोड़ दे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है 1,24,000 की सुन्नत है दाढ़ी मुबारक, और हमारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दाढ़ी मुबारक। जो दाढ़ी रखेगा वो हमारा कायद होगा, वो हमारा सदर होगा, वो हमारा वजीर आज़म होगा, वो जनाब हमारा कमांडर होगा, और वही हमारे नाज़म होंगे, वही सारी हमारी क़यादत को संभालेंगे। क्या ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती? नाम रियासत मदीना का और काम आप गैर मुस्लिमों वाले करते हैं। ये कितना बड़ा धोखा और बेवफाई है इस्लाम के साथ। दुनिया से आप बच जाएंगे 2.5 लाख बोलकर, अल्लाह जुल जलाल के पास वहां फिर आपको कोई बचा नहीं सकेगा। और इंशाअल्लाह रहमान पूरी दुनिया में ये मेरा प्रोग्राम जो सुनने वाले हैं, जब अल्लाह के पास हम हाजिर होंगे, हम कहेंगे या अल्लाह ये जितने पाकिस्तान के सदर, वजीर आज़म, ये नाज़म, ये जनाब वजीर आला जितने हैं, या अल्लाह इनके जिस्म पर तेरा निज़ाम नाफिज था, इन्होंने अपने जिस्म पर नाफिज नहीं किया, मुल्क पाकिस्तान पर सवाए नाफिज करेंगे। या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, हम तो इसे दुआ करते हैं या अल्लाह इनमें से जो मुल्क पाकिस्तान के साथ और तेरे दीन के साथ अल्लाह जो मुखलस है उनको जिंदा रख। जिन्होंने या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, तेरे कुरान और तेरे नबी के फरमान से गद्दारी की है, या अल्लाह उनको इबरतों का निशान, जिस तरह या अल्लाह तूने फिरौन को क़यामत की दीवारों तक के लिए इबरत का निशान बनाया, अल्लाह इनको इबरत का निशान बना दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के गरीब अवाम खुदकशी कर रही है। और आखिर में मेरे भाइयों पाकिस्तानियों, एक वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये हमें अल्लाह जुल जलाल ने कुरान में बताया। कुरान में सच्ची किताब है, उसमें शक नहीं है। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, सारी ज़िंदगी के सारे गुनाह मेरे माफ़ कर दे। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। फरमाया अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगो, सैयदुल इस्तिग़फ़ार है वो पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। नहीं तो अपनी ज़ुबान से ये कहें या अल्लाह सारी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दे, अब हम तेरे बन चुके, हम शैतान को नाराज़ करेंगे, तुझे खुश करेंगे, हमने शैतान के जितने काम हैं हमने नहीं करने। फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। फरमाया पहले सबसे इस्तिग़फ़ार करो, फिर क्या होगा? जब आप माफ़ी मांगेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा, आप गुनाहों से पाक साफ़ हो जाएंगे। फिर क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाएंगे। व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, अल्लाह ने कहा पहले मैं तुम्हें माल दूंगा और फिर मैं तुम्हें औलाद में बेटे अता करूंगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें दुनिया के अंदर ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं इसमें मैं तुम्हें बाग दूंगा, और बाग हो चाहे जैसा भी हो, अंगूरों का हो या जनाब अनार का हो, नाशपाती का हो या लीमू का हो या फिर माल्टे का हो या सेब का हो, जितने बाग हैं, पानी हो तो ये बाग आबाद होता है, पानी नहीं तो ये खुशक हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं वयजअल लकुम अनहारा, फरमाया मैं तुम्हें बाग दूंगा जिसमें मैं नहरें जारी कर दूंगा, वहाँ पानी होगा, नहर होगी। इस्तिग़फ़ार करने का फ़ायदा ये है मेरे भाइयों, सारे पाकिस्तानियों, आप अल्लाह से गुनाहों को माफ़ी मांग लें। जब आप सारे मिलकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, आप अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर नाफरमान और बागी आपका कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। जैसे हमारे अमाल हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान बुरे हैं, हम भी बुरे हैं। अगर हम अच्छे हो जाएं, इस्तिग़फ़ार करें, दिन रात हम अल्लाह की इबादत में गुजारें, वो दिन बाईद नहीं है कि अल्लाह ज़ुल जलाल पूरी दुनिया में अल्लाह पाकिस्तान को एक नंबर ये माली एतबार से, दीन के एतबार से और अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई एतबार से और इज़्ज़त के एतबार से और करेंसी के एतबार से पूरे दुनिया में एक नंबर आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ज़ुल जलाल हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। जब ये सीज़न होता है उम्रा करने का या हज करने का, तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जनाब दूसरे तीसरे इस नंबर पर जनाब पाकिस्तान के लोगों ने उम्रा किया है, हज किया है।
ہمارے دوسرے تیسرے نمبر آ سکتے ہیں یعنی حج عمرے میں، اور جب دیکھتے ہیں کہ دھوکے میں، جھوٹ میں، ملاوٹ میں، بددیانتی میں، تو ملک پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ پھر 100 سے بھی آگے نمبر نکل جاتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں۔ ہم سچ بولنے والے بن جائیں، ایماندار بن جائیں، ہم اللہ کے ساتھ مخلص بن جائیں، دیندار بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارا نظام بدلے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کی حفاظت اور ہمارے غریب عوام کو بچانے کے لیے یہ ہمارے جو اس وقت یہ بجلی کا نظام ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ پورے پاکستان میں اتنے زیادہ بل ہیں کہ ہر غریب پریشان، اس کے میٹر کاٹ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال جو غریب عوام ہے، اللہ غیب سے ان کو رزق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ دیگر کوئی بھی سیاسی گفتگو اسلامی طور پر آپ سننا چاہتے ہوں تو میرے نمبر پر آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر ضرور کوئی نہ کوئی گفتگو کروں گا، تاکہ ہم ملک پاکستان کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی سہارا ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں اور اللہ کے نظام کو پہلے اپنے اوپر اور اپنے پاکستان میں اس کو نافذ کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔